الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك الذي خلق رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليس من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها رواه البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم رواه البخاري. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها متفق عليه. وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال فضلت سورة الحج بسجدتين رواه أبو داود في المراسيل. ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر وزاد فمن لم يسجدهما فلا يقرأها وسنده ضعيف. وعن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه رواه البخاري. وفيه إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء وهو في الموطأ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواہ ابو داؤد بسند فیہ لین. یہ جو حدیث کئی ایک آپ کے سامنے پڑھی گئی ان کا تعلق ہے سجدہ تلاوت سے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس باب کے اندر سجدہ سہو، سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کا بیان. تو سجدہ تلاوت کی حدیثیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، سجدہ سہو کی حدیثیں گزر چکی اور اس کی تفصیل آپ کو بتائی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر نماز میں کمی ہو جائے تو قبل السلام سجدہ ہوگا، اگر نماز میں اضافہ ہو جائے تو بعد السلام ہوگا، اور نماز میں اگر شک ہو رکعت کی تعداد میں نمازی کے تو وہ سوچے کہ غالب گمان اس کا کدھر جا رہا ہے. اگر یقین اور تردد کی کیفیت برابر قائم ہو، 50% تردد ہو، 3 پڑھا کہ 4 پڑھا تو 3 ہی سمجھ کے مکمل کرے اور ایسی صورت میں قبل السلام سجدہ کرے. اور اگر دیکھے کہ دماغ غالب جا رہا ہے 60-70%، 10 آنا 12 آنا جا رہا ہے کہ نہیں ہم 3 پڑھا ہے، یا 10 آنا 12 آنا جا رہا ہے کہ ہم 4 پڑھا ہے، تو جیسے 3 یا 4 جدھر گمان جائے اس کے مطابق اپنی نماز مکمل کرے اور اس صورت میں سجدہ سہو بعد السلام. بس اتنی سی بات تھی جس کا خلاصہ میں نے پھر آپ کے سامنے بتا دیا. اب اس سلسلے میں 1-2 سوال ہوگا جو درس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ لینے کے لیے ہم پوچھیں گے. ابھی جو ہے وہ سجدہ تلاوت ہے. قرآن مجید میں جو سجدات ہیں وہ ان کی کل تعداد ہے 15. یہ سجدے صحیح قول کے مطابق سنت ہے، مستحب ہے. نماز کے اندر یا نماز کے باہر اگر آپ ان آیتوں سے گزرتے ہیں جن پر سجدہ ہے، اور جہاں جہاں سجدہ ہے قرآن مجید میں حاشیے میں لکھا ہوا ہے آیت السجدہ، آیت السجدہ، تو جب وہاں سے گزرے تو بہتر ہے، مستحب ہے، افضل یہ ہے کہ آدمی سجدہ کرے، سجدہ تلاوت ایک سجدہ. اور اسی طریقہ سے نماز کے اندر ہو، سجدہ تلاوت سے گزرے تو سجدہ کرے، جیسا کہ ہم لوگ عام طریقے سے فجر کی نماز میں جمعہ کے دن سورہ سجدہ پڑھتے ہیں تو سجدہ تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سجدہ تلاوت کا حکم معلوم ہو گیا کہ یہ سنت ہے، مستحب ہے، واجب نہیں. اور اس سلسلے میں دلیل آ رہی ہے، دونوں طرح کی دلیل آئے گی کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید کو جمع کیا اپنے حفظ سے اور پردے سے، جہاں جہاں قرآن لکھوائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو کمپیئر کر کے انہوں نے قرآن کو جمع کیا. وہ جامع قرآن تھے، بہت بڑا کارنامہ ہے زید بن ثابت کا. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم پڑھا، 27ویں پارے میں سورہ نجم ہے، اور آخری آیت اس کی جو ہے وہ سجدے کی آیت ہے، وسجد واقترب.
تو پڑھنے والے تھے زید بن ثابت، اور سنا رہے تھے کن کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو زید بن ثابت نے سجدہ نہیں کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ نہیں کیا۔ تو حضرت زید نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سجدے کی آیت پر ہم گزرے، سجدے کی آیت ہم نے پڑھی، آپ نے سجدہ نہیں کیا؟ تو کہا کہ تم قاری تھے کہ ہم قاری تھے؟ پڑھنے والے تو تم تھے، ہم تو سن رہے تھے، تو اگر تم سجدہ کرتے تو ہم سجدہ کرتے۔ واہ! تو اصل ہے پڑھنے والے پر سجدہ کرنا۔ اور یہیں سے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ اگر کوئی قرآن مجید سننے کے لیے تلاوت کرنے والے کے پاس بیٹھا ہو اور جو پڑھ رہا ہو اس کو غور سے سن رہا ہو، تو اگر وہ سجدہ کرے گا تو آپ کو بھی سجدہ کرنا۔ لیکن مثال کے طور پر ہم مولوی ہیں، ہم جان رہے ہیں، یا حافظ صاحب ہیں، جان رہے ہیں کہ مسجد میں ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے اور سجدے کی آیت سے وہ گزرا، لیکن اس کے کان میں سجدے کی آیت پڑی، گزر رہا ہے راستے، اس پر سجدہ نہیں ہے، اس پر مستحب بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے سنا ہے۔ وہ غور سے سننے کے لیے آپ کے پاس بیٹھا نہیں، اجاڑا ہے، راستہ گیر ہے، راہگیر ہے۔ لیکن جو آپ پڑھ رہے ہیں اور وہ غور سے اس کو سن رہا ہے، تو اگر آپ سجدہ کیجئے گا تو اس کے لیے بھی سنت ہے، مستحب ہے کہ وہ سجدہ کرے۔ اگر آپ نہیں کرتے ہیں پڑھنے والے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس کی دلیل سب سے مضبوط دلیل وہ یہ بخاری شریف کی روایت کہ حضرت زید نے قرآن میں سورہ نجم پڑھا اور سجدہ نہیں کیا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ نہیں کیا۔ اب پوچھنے پر بتایا کہ تم قاری تھے، تم امام تھے گویا یہاں پر ایک طرح سے، تو تم نے سجدہ ہی نہیں کیا تو ہم کیسے کرتے؟ مزے کی بات ہوئی۔ اور ایک اور حدیث آئے گی جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ممبر پر ایک دن جمعہ کے دن خطبہ دیا، تو سورہ نحل ہے 14واں پارے میں ایک سورت، اس میں بھی سجدہ ہے۔ تو جب سجدے کی آیت سے گزرے تو باقاعدہ اترے اور انہوں نے ممبر کے نیچے سجدہ تلاوت کیا، اور سارے نمازیوں نے سجدہ تلاوت کیا۔ پھر دوسرے جمعے میں وہی آیت انہوں نے پڑھی، تو جب سجدے کی آیت کے سے قریب ہوئے کہ اب وہ آیت پڑھنے والے تھے، تو لوگ اپنا تیار ہو رہے سجدے کے لیے، کیونکہ وہ سجدے کی آیت تھی۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آج ہم سجدہ نہیں کریں گے، سمجھا؟ کیونکہ سجدہ تلاوت واجب اور فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہم سجدے کی آیت سے گزرے تو ہم کو اختیار ہے، سجدہ کر لے تو افضل ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ کے مجمع میں انہوں نے یہ اعلان کیا۔ کتنی واضح دلیل ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ تو نماز سے باہر یا نماز کے اندر اگر آپ سجدے کی آیت پڑھتے ہیں تو اگر سجدہ تلاوت کرتے ہیں تو بہت اچھا، اگر نہیں کرتے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ ظہر میں اور عصر کی نماز میں جب سری قرأت ہوتی ہے، لوگ جی میں پڑھتے ہیں نا، تو اس میں امام کو بھی چاہیے کہ وہ سجدے کی آیت نہ پڑھے۔ وہ اس لیے کہ اگر سجدے کی آیت سے پڑھے گا، آیت سے گزرے گا، پڑھے گا، تو ایک طرف سجدہ سنت ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف سجدے میں اگر گرے گا تو امام مقتدی بوجھے گا کہ گڑبڑ ہو گیا، مولوی صاحب کو شک ہو گیا، شبہ ہو گیا، رکوع چھوٹ گیا ان کا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور تو جی میں پڑھ رہا ہے سجدے کی آیت۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ نہیں پڑھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ پڑھے تو جہاں سجدے کی آیت سے گزرے تو اس کو بلند آواز سے پڑھ دے، تاکہ لوگ بھی بوجھے کہ وہ سجدے کی آیت ہے، یہ سمجھ لیں گے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ سجدے کی آیت سے پڑھ تو سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کرے۔ تو دو آپشن ہوا، یا تو سجدے کی آیت پڑھے ہی نہیں، یا اگر پڑھتا ہے تو سجدہ نہ کرے۔ یہ قول زیادہ اچھا ہے، سمجھ لیں گے۔ باقی مغرب میں، عشاء میں، فجر میں اگر سجدے کی آیت پڑھتا ہے تو سجدہ کرے گا، لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا سجدہ ہے۔ اور اگر مان لیجئے کہ اگر ایسے علاقے میں ہم نماز پڑھا رہے ہیں جہاں کے لوگ حافظ نہیں ہیں، عام طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں، تو کہہ دے کہ بھائی پہلے رکعت میں جو ہے سجدہ ہے، اب سجدہ کریں گے، اس کے بعد پھر اٹھ کر کے رکوع کریں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، تاکہ کنفیوژن نہیں۔ اور جہاں حافظ حفاظ اللہ مولوی سب ہے تو ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ آیت سجدہ کی ہے، سمجھ لیں گے۔ اچھا، اب سجدہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، مسئلہ پہلے بتا دیتے ہیں۔ بیٹھ کر کے مان لیجیے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور سجدے کی آیت سے آپ گزرے، تو کیا کھڑا ہو جانا چاہیے؟ کچھ لوگ باقاعدہ سجدہ کریں گے تو کھڑے ہو جائیں گے، رفع الیدین کر کے اللہ اکبر کر کے سیدھے سجدے میں جائیں گے، ایک سجدہ، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کریں گے، اور اس کے بعد بھی تماشا یہ ہے کہ سلام کرتا ہے، طرف سلام، بائیں طرف سلام پھر رہا۔ یہ کہاں کا مسئلہ ہے؟ یہ سجدہ سہو ہے کیا؟ سجدہ تلاوت ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے جھکنا، یہ اللہ اکبر کہنا بھی ثابت نہیں ہے۔ ایک حدیث آئے گی کہ تکبیر کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے، تو یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے،
امام محدث کہتے ہیں کہ حدیث کمزور ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو گویا کہ ایسے ہی بغیر اللہ ہو کر کیے ہوئے سجدے میں جائے، لیکن سجدے تلاوت میں اللہ اکبر کہہ کے جانے کے سلسلے میں ایک روایت حاکم میں ہے، سمجھا؟ اس کو علماء نے کہا ہے کہ وہ روایت ٹھیک ہے۔ تو اس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ نماز کے باہر سجدہ تلاوت میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ دے، لیکن اٹھتے ہوئے اللہ اکبر نہ کہے، وہ ثابت نہیں ہے، السلام بھی نہ کرے۔ اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کیا اور سجدہ کر کے اٹھ گئے، سیدھے اٹھ گئے، بیٹھ گئے۔ آپ تلاوت بیٹھ کے نہ کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے کہ اگر پڑھ رہے ہیں تو جھک کے سجدہ کرتے ہیں نا ہم لوگ، بیٹھ کے کر رہے ہیں تو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تلاوت کرتے تھے، آپ پر لوگ تلاوت کرتے تھے، آپ نے سجدہ کیا۔ اب دیکھ لیجئے، اگر کوئی شخص نماز کے باہر قرآن پڑھ رہا ہے زبانی اپنی یاد سے، پاک نہیں ہے، باوضو نہیں ہے، سجدے کی آیت سے گزرا، تو سجدہ کرے کہ نہیں کرے؟ پاکی شرط ہے کہ نہیں ہے؟ تو جمہور اہل علم نے کہا کہ پاکی شرط نہیں ہے، صحیح قول یہی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ کیونکہ جب قرآن مجید کی زبانی تلاوت بلا وضو کے جائز ہے تو اس کا سجدہ تو بلا وضو کے بدرجہ والا جائز ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سورہ نجم پڑھی تو سجدہ کیا اور سب نے سجدہ کیا، مجلس بیٹھی ہوئی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ پوری مجلس میں قرآن سننے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ضروری تو نہیں ہے کہ سب کے سب باوضو رہے ہوں گے، تو اس لیے اگر باوضو ہو کر کے تلاوت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن نہ ایسے ہی کام کر رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، قرآن آپ کو یاد ہے آپ پڑھ رہے ہیں اور سجدے کی آیت سے گزرے، تو ضروری نہیں کہ آپ سجدہ کریں گاڑی روک کر کے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ باوضو ہوں وضو کریں تب سجدہ کریں، اور بہتر ہے کہ قبلہ رخ ہو کر کے سجدہ کریں۔ لیکن اگر گاڑی جا رہی ہے پورب اور سجدے کی آیت کے پاس پہنچے ہیں، اور اگر تلاوت وہی گاڑی میں سیٹ پر بیٹھے بیٹھے جھک کے اگر آپ کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر قبلہ رخ ہونا ممکن ہو تو بہتر ہے کہ قبلہ رخ ہو، کیونکہ ہمارے یہاں چاروں سمت میں سب سے افضل سمت کون ہے؟ قبلہ، جدھر ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آنے لگی؟ چلیے، اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ تو ہم نے کہا تھا کہ امام کے لیے کہ سری نماز میں نہ پڑھے۔ اب مقتدی اگر مان لیجئے کہ ہوشیار ہے، امام صاحب تو کوئی دوسری رکعت رکوع پڑھ رہے ہیں یا دوسری صورت پڑھ رہے ہیں جس میں سجدہ نہیں، لیکن مقتدی پڑھ رہا ہے سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں بھی سجدہ ہے آخری میں، سمجھا؟ تو اب مقتدی پڑھ رہا ہے تو کیا مقتدی امام کے بغیر سجدے میں چلا جائے گا، سجدہ تلاوت کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس پر امام کی اتباع واجب ہے۔ اسی لیے اگر مقتدی پڑھ بھی رہا ہے اپنے جی میں ظہر اثر میں سجدے والی آیت، تو اس کو سجدہ کسی حال میں نہیں کرنا ہے۔ ہم تو یہاں تک کریں کہ اگر امام ظہر اثر میں پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو تشویش پیدا نہیں ہو، سمجھ لیں گے؟ اچھا، اب آخری بات کہ سجدہ تلاوت جب کرے تو کیا پڑھیں دعا میں؟ تو وہی پڑھیے گا جو سجدے میں پڑھتے ہیں، معاملہ بہت آسان ہو گیا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور دوسرا یاد ہے آپ کو، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی رکوع سجدے کی دعا ہے۔ اور ایک سجدے کے لیے مخصوص دعا ہے، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ نہیں سمجھا؟ کوئی سی بھی پڑھ لیجیے، الحمدللہ۔ عام لوگوں کو نہیں جاتے تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں نا نماز کے سجدے میں، وہی سجدہ میں پڑھ لیجیے۔ یہ ہوئی سجدہ تلاوت کے سلسلے میں۔ اب آئیے پہلی گفتگو جہاں سے شروع کیا تھا کہ 15 جگہ پر قرآن مجید میں سجدہ ہے، سمجھا؟ لیکن 10 سجدہ جو ہے وہ متفق علیہ ہے تمام علماء کے نزدیک، اور 5 سجدہ میں اختلاف ہے کہ وہ سجدہ ثابت ہے کہ نہیں۔ ایک سورہ صاد میں ہے سجدہ، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ہے وہاں پر، تو حضرت داؤد نے اپنی توبہ کی قبولیت میں سجدہ کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے توبہ میں کیا، ہم شکرانے میں کرتے ہیں سجدہ شکر کے طور پر، کہ وہ ہمارے بھائی کی، نبی کی، داؤد علیہ السلام کی اللہ نے توبہ قبول فرمائی، تو ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں، انہوں نے سجدہ شکر کیا، سمجھا کہ نہیں۔ تو سورہ صاد کا سجدہ ایک سجدہ ہے، اس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہیں مانتے کہ وہ تو سجدہ شکر تھا، سمجھ لیں گے؟ اسی طریقہ سے 16واں پارہ میں سورہ حج ہے، تو سورہ حج کے اندر سمجھا کہ نہیں، یا 17واں پارہ میں، تو سورہ حج کے اندر 2 سجدے،
تو اس کا دوسرے سجدے کو حنفیہ نہیں مانتے، مجھے بتائیے۔ اور 3 سجدہ ہے مفصلات میں، مفصلات یاد ہے آپ کو کہاں سے ہے؟ سورہ قاف سے لے کر کے سورہ ناس تک کو مفصلات کہتے ہیں، یاد ہے؟ اسی کو کہا تھا کہ اس کو 3 حصے میں بانٹا گیا، طوال مفصل جو فجر میں پڑھا جاتا ہے، وساط مفصل جو ظہر عصر میں عشاء میں پڑھا جائے، اور قصار مفصل جو سورہ والضحیٰ سے لے کر کے ہے وہ مغرب میں پڑھا جائے۔ اس میں 3 صورت ہے، سورہ نجم میں سجدہ ہے، سورہ اذا السماء انشقت ہے اس میں سجدہ ہے، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق میں سجدہ ہے۔ یہ تینوں سجدے کو امام مالک نہیں مانتے، سمجھا کہ؟ لیکن یہاں بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں سورہ انشقاق میں نے پڑھا، میں نے سجدہ تلاوت کیا۔ کسی کا آپ نے سجدہ تلاوت کیا؟ کہا میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، بڑا بیٹا ان کا قاسم تھا جو انتقال فرما گئے، تو ابو القاسم آپ کی کنیت تھی، تو میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، انہوں نے سجدہ کیا، میں جب بھی سورہ انشقاق پڑھوں گا سجدہ کروں گا، چاہے کوئی خوش رہے کہ نہ خوش رہے۔ تو ثابت ہے۔ تو صحیح قول یہ ہے کہ قرآن مجید میں 15 سجدے ہیں، 5 سجدے میں اختلاف ہے، سورہ صاد کا سجدہ، سورہ حج کا دوسرا سجدہ، اور مفصلات کے اندر سورہ نجم، سورہ انشقاق اور سورہ علق، یہ 5 سجدے میں اختلاف ہے، باقی 10 سجدہ متفق ہے، سمجھنا کہ؟ تو کل ملا کے قرآن مجید میں صحیح قول کے مطابق 15 سجدے۔ اب آئیے حدیث پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا اذا السماء انشقت میں اور اقرأ بسم ربک الذی خلق میں۔ واضح ہو گئی؟ امام مالک کا قول کمزور پڑ گیا کیونکہ ان کے قول پر دلیل نہیں ہے، یہاں دلیل موجود ہے اور روایت ہے صحیح مسلم کی، دیکھ لیجیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری میں ہے کہ سورہ صاد کا سجدہ یہ بہت تاکیدی سجدوں میں تو نہیں ہے جیسا کہ دوسرے سجدے کا حکم ہے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہو گیا سورہ صاد میں بھی سجدہ ثابت ہو گیا، دیکھ لیجیے۔ وعنہ ابن عباسی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھا تو سجدہ کیا، بخاری شریف کی روایت ہے، نہ سمجھا؟ امام مالک کہتے ہیں کہ سورہ نجم میں بھی سجدہ نہیں ہے، ان کا قول غلط ہوا، حدیث کی روشنی میں بخاری شریف کی حدیث۔ اب جو مسئلہ آپ کو بتایا تھا کہ اگر سجدے تلاوت سے گزرے ہم نماز میں یا نماز کے باہر اور سجدہ نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، دیکھیے دلیل۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نجم پڑھی تو سجدہ نہیں کیا، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ یعنی زید بن ثابت نے نہیں کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا، یہ بات ہے۔ کون ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا؟ تفسیر حدیث میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا اس لیے کہ قاری وہاں تھے زید بن ثابت، انہوں نے نہیں کیا تھا، اس لیے آپ نے نہیں کیا۔ اچھا بھائی، سورہ حج میں 2 سجدہ ہے نا، جس کو دوسرے سجدے کو حنفیہ نہیں مانتے۔ آئیے دیکھیے، خالد بن معدان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سورہ حج کو دوسری صورتوں پر فضیلت دی گئی ہے 2 سجدوں کی وجہ سے، کہ اس میں 2 سجدہ، سمجھ گئے؟ لیکن اس حدیث میں گڑبڑ یہ ہے کہ ابو داؤد نے مرسل مراسیل میں بیان کیا۔ یہ خالد بن معدان جو ہے، معدان یہ چھوٹے تابعی ہے، عمر میں چھوٹے ہیں، سمجھا کہ صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے، کم صحابہ سے، ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث انہوں نے نہیں سنی۔ تو اگر تابعی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے تو وہ حدیث ہوتی ہے مرسل، اور مرسل ہوتی ہے حدیث ضعیف، ہاں سمجھا؟ لیکن خالد بن معدان تک ایک دم صحیح سند ہے۔ تو چلیے، ایک صحیح مرسل تابعی کی حدیث ہے کہ آپ نے سورہ حج میں 2 سجدہ کیا۔ آگے دیکھیے، اسی 2 سجدے والی بات کو احمد نے اور ترمذی نے روایت کیا ہے متصل سند سے، یعنی ایک دم صحابی کا ذکر ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، عقبہ بن عامر صحابی کا ذکر ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو کوئی سورہ حج کے 2 سجدے نہ کرے وہ نہ پڑھے سورہ حج کو نہ پڑھے۔ دیکھیے کتنی تاکید ہوئی، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ تو مرسل ایک ضعیف ہوئی، ادھر مرسل حدیث ضعیف ہوتی ہے، یہ متصل حدیث بھی ضعیف ہے، لیکن مرسل کی تائید متصل ضعیف حدیث سے ہونے سے حدیث کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے راجح قول یہ ہے کہ 2 سجدہ ہے، سورہ حج میں 2 سجدہ ہے۔ مرسل صحیح ہے، اور متصل جو صحابی تابعی کے بعد صحابی کا ذکر آئے اور صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرے، یہ متصل ہو گئی، کوئی گرا نہیں اس میں، بیچ سے راوی نہیں گرا۔ تو اگر مرسل صحیح ہو اور اس کی تائید متصل ضعیف سے بھی اگر ہو جائے تو اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، حدیث حجت کے لائق ہو جاتی ہے۔
اس لیے سورہ حج میں 2 سجدہ۔ چلیے اس کی بھی دلیل آپ نے دیکھ لیا۔ دیکھیے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، ابھی زید بن ثابت کی روایت پڑھا آپ نے، یاد ہے نا کہ انہوں نے سورہ نجم پڑھا تو سجدہ نہیں کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسی موقع پر جو حج انہوں نے ممبر پر سورہ نحل پڑھا تھا تو ایک مرتبہ نیچے اتر کے سجدہ کیا، دوسرے ہفتے میں نہیں اترے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے لوگو، ہم سجدے کی آیتوں سے گزرتے ہیں، جو سجدہ کر لے وہ بہتر، جو نہ سجدہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، رواہ البخاری۔ اور اسی میں یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت ہم پر فرض نہیں کیا ہے مگر ہماری مرضی پر ہے، اگر ہم چاہے تو کریں، نہ چاہے تو نہ کریں، لیکن کرنا افضل ہے، واجب نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور آخری بات جو آپ کو کہا تھا کہ جب نماز کے باہر ہو یا نماز کے اندر، تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ تکبیر نہیں کرے گا، بس سیدھے پڑھتے ہوئے سجدہ میں چلا جائے، نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی۔ اب کچھ علماء نے کہا کہ نماز کے اندر تو کرنا ہی کرنا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ سجدے میں جا رہے ہیں، اور سجدے میں اٹھ رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے اٹھیے جیسا ہم لوگ کر رہے ہیں، ہاں۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہ، پڑھتے ہوئے گرو اور سجدہ کر کے اٹھو، جب تلاوت کرنے لگو گے تو لوگ اپنے اٹھ جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ تکبیر ثابت نہیں ہے۔ اب وہ جو تکبیر والی بات ہے، یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں پر قرآن پڑھتے تھے، جب سجدے کی آیت سے گزرتے تو تکبیر کہہ کے سجدہ کرتے اور ہم لوگ بھی سجدہ کرتے۔ یہ روایت بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم لوگوں کے پاس ہوتے، قرآن پڑھتے تو نصیحت کرتے، سجدہ کرتے، ہم لوگ بھی سجدہ کرتے۔ لیکن یہاں جو ہے کہ تکبیر کہہ کر کے، اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جاتے، ابو داؤد میں روایت ہے یہ، لیکن سند میں کمزوری ہے۔ آپ نے دیکھ لیا تو معلوم ہوا کہ اللہ اکبر کہنے والی جو روایت ہے وہ کمزور ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اس میں جو ہے وہ عبداللہ بن عمر العمری الزاہد نام کا راوی ہے جو ضعیف ہے، لیکن یہی حدیث مستدرک حاکم میں عبید اللہ بن عمر سے ہے، وہ حدیث ٹھیک ہے، اس میں ہے کہ تکبیر کہا۔ تو اگر وہ حدیث مستدرک میں ہے موجود، بعض لوگوں نے کہا کہ مستدرک حاکم میں نہیں ہے، بعض لوگوں نے پرانے علماء نے کہا کہ ہے، ہو سکتا ہے ایک کتاب کے کئی نسخے ہوتے ہوں، تو بہرحال اگر وہ حدیث وہاں ہے تو تکبیر کہنے کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے کہ نماز کے باہر بھی اگر کوئی سجدہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے۔ البتہ سجدہ تلاوت سے اٹھتا ہے تو اللہ اکبر نہیں کرنا ہے، اور دائیں بائیں سلام بھی نہیں پڑھنا ہے اس کو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سجدہ تلاوت کے لیے پاکی شرط ہے؟ نہیں ہے شرط۔ قبلہ رخ ہونا شرط ہے؟ نہیں ہے، لیکن افضل ہے کہ قبلہ رخ ہو۔ چلیے الحمدللہ۔ اب 2 حدیث اور پڑھ لیجیے۔ اب یہ آخری حدیث ہو رہی ہے یہ سجدہ شکر کی۔ سجدہ شکر کا کیا مطلب؟ کہ انسان کو کوئی نعمت نہیں حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ کے شکرانے میں وہ سجدہ کرے۔ وہ سجدہ کہ اس کا سبب ہے شکر۔ مان لیجئے کہ صاحب کسی کا بیٹا جیل میں ہے، آج اس کو بیل مل گیا، اس یہ خبر جب اس کو آئی تو گھر والے نے سجدہ شکر بجا لایا۔ ایک سجدہ کرنا ہے، شکر کا سجدہ۔ صلاۃ الشکر نہیں ہے، لوگ دو رکعت پڑھ لیتے ہیں، شکرانے کی 2 رکعت پڑھ لو، نہ، ایک سجدہ ہے شکر کا۔ سمجھ میں بات آئی؟ اب خبر آئی ہاسپٹل میں بچہ آپ کو پیدا ہوا ہے، بیٹا یا بیٹی کی خوشخبری آئی، آپ ایک سجدہ کر لیں شکرانے کا۔ آپ طالب علم ہیں، آپ کو خبر ملی، کسی نے فون کیا کہ تم امتحان میں پاس ہو گئے، فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو گئے، بس جس حال میں تھے آپ اسی حال میں آپ سجدے میں گر گئے، ایک سجدہ اللہ کے لیے شکریہ کا، جو بھی خوشی حاصل۔ معلوم ہوا کہ فلاں ملک میں مسلمانوں کو، کافروں سے جنگ چل رہی تھی، مسلمانوں کو فتح مبین ملی، شکر کے لیے، سمجھا کہ نہیں؟ کہیں مسلمان کسی دکھ میں مصیبت میں مبتلا تھا، اللہ نے اس کو نجات دی، کسی ملک کے مسلمان کو کافروں کے ظلم سے اللہ نے نجات دی، شکرانے میں سجدہ کرے۔ کوئی نئی خوشخبری ملے تو، نہ سمجھا؟ ہاں، آج معلوم ہوا کہ بیٹا نے بمبئی میں ایک نئی دکان کھولا ہے، نئی ایک بلڈنگ خریدا ہے، باپ کو فون آیا، گھر سے باپ سجدہ شکر بجا لایا، نہ سمجھا؟ تو یہ ہے نئی کوئی نعمت اور خوشخبری آپ کو حاصل ہو تو ایک سجدہ شکر کا بجا لانا، ایک سجدہ شکر کا بجا لانا۔ اب اس شکر کے سجدے میں اللہ اکبر کہنا ہے کہ نہیں، کہیں ثابت نہیں، تو معلوم ہوا کہ بغیر اللہ اکبر کیے ہوئے سجدے میں جائیے، اب پھر وہی سبحان ربی الاعلیٰ جو دعا ہے 3 مرتبہ پڑھ کے، یا اور کوئی دعا ہے، اللہ تیرا شکر ہے
کہ تو نے ہم کو اس نعمت سے نوازا، اپنی نعمت کا ہم کو شکر گزار بنا۔ ویسے تو ہم سب کے پاس اللہ کی اتنی نعمت ہے کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی پہ رہنا چاہیے۔ لیکن کوئی خاص اگر نعمت کی خوشخبری اور بشارت آپ کو ملے کہ ایسا آپ کے ساتھ ہوا ہے، تو ایک سجدہ آپ شکر کا بجا لیں۔ جو بغیر اللہ اکبر کیے ہوئے سجدے کرے، بغیر اللہ اکبر کیے ہوئے اٹھے، سلام تو پھر رہی رہی ہے، سمجھا؟ بس ایک سجدے میں گر جانا ہے آپ کو، سمجھ گئے؟ اب دیکھ لیجیے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے بھی پاکی کی شرط نہیں ہے، کیونکہ آدمی بیٹھا ہوا ہے کہیں پر، روڈ پر بیٹھا ہوا ہے، اسکول میں ہم پڑھا رہے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ اب وہی خبر معلوم ہوئی کہ صاحب آپ کے یہاں بیٹا تولد ہوا ہے، اب ہم وہیں سجدے میں گھر کے، بہتر ہے کہ قبلہ رخ ہو کر کے، سمجھ لیں گے؟ ہاں، بیٹھے تھے تو بیٹھے کر لیا، کھڑے تھے تو سجدہ کر لیا، سمجھا کہ نہیں؟ یا کرسی پر بیٹھ کے پڑھا رہے تھے، ہاں میرا اپنا واقعہ ہے کہ ہم پڑھا رہے تھے، میرے والد صاحب گئے، میرا پہلا بیٹا عبداللہ پیدا ہوا تھا، تو تھے کھڑے ہوئے گیٹ کے سامنے، کلاس روم سے ہم ان کو دیکھ لیا، انہوں نے بھی دیکھا، تو ہم اٹھے، ہم کہا یہ کیا بات ہے کہ بے وقت؟ تو کہیں کہ آپ کے گھر میں بچہ تولد ہوا ہے، لڑکا ہوا، تو وہی کرسی سے اترے اور میں نے ایک سجدہ کیا۔ اس کے بعد ان کو بیٹھایا، پھر ہم نے کلاس مکمل کیا، پھر نکلے، تفصیل پوچھا، پھر ان کو رخصت کیا۔ تو ضروری نہیں کہ آدمی کو جس وقت کسی طرح کی خوشخبری معلوم ہو وہ باوضو ہو۔ آپ دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اچانک سے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، آپ نے اٹھایا، اس کو بس سجدہ کیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کے لیے پاکی شرط نہیں، سمجھ گئے؟ الحمدللہ۔ تو عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جاءہ امر یسرہ خر ساجدا للہ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوش کرنے والی خبر ملتی، خوشخبری ملتی، تو آپ اللہ کے لیے سجدے میں گر جاتے۔ رواہ الخمسہ الا النسائی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطال السجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سجدہ کیا اور لمبا کیا سجدہ، پھر جب سر کو اٹھایا تو صحابہ نے پوچھا ہوا کہ کیسا سجدہ تھا یہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک جبریل آئے میرے پاس اور ابھی انہوں نے مجھ کو بشارت دی، ایک خوشی کی خبر سنائی، تو میں نے اللہ کے شکرانے میں سجدہ کیا۔ رواہ احمد وصححہ الحاکم۔ اب وہ خوشخبری کیا تھی؟ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ وہ خوشخبری یہ تھی کہ اے نبی، جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ درود بھیجے گا، سمجھا؟ تو یہ جو خوشی معلوم ہوئی کہ اللہ نے اتنی میری عزت بڑھائی ہے کہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ امت کے لوگ درود پڑھیں تاکہ اللہ ان پر 10 درود بھیجے، 10 رحمت 10 برکت اتارے، اس کے شکرانے میں نے سجدہ کیا، سمجھا؟ تو یہ خوشخبری ملی۔ اور اسی طریقے سے بڑا ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یمن بھیجا، پوری حدیث آئی ہے، حضرت علی نے وہاں سے خط لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پورے یمن والے مسلمان ہو گئے ہیں، الحمدللہ۔ کیا بات ہے! جب یہ خوشی کا پیغام ملا، خط ملا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ خط پڑھا گیا تو آپ جھٹ سے سجدے میں گر گئے۔ رواہ البیہقی واصلہ فی البخاری، اور یہ اصل میں حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں۔ تو یہ سجدہ شکر کی بات تھی، الحمدللہ، اور اسی کے اوپر باب ختم ہوا۔ اچھا، اگر کوئی شخص مان لیجیے کہ نماز میں ہے اور کسی نے وہیں سے کہا کہ فلانے صاحب آپ کو لڑکا پیدا ہوا ہے، کیا کرے گا؟ نماز میں سجدہ شکر بجا لگے گا؟ نہ، نماز میں سجدہ شکر، نماز کو مکمل کیجیے۔ اور اس کے بعد دیکھ لیجیے کہ آخری رکعت میں تھے، زیادہ لمبی دیر نہیں ہوئی ہے خبر کو ملے ہوئے، تو نماز کے بعد سلام پھیرا، اس کے بعد ایک سجدہ، اب اپنا سجدہ شکر کا کر لیجیے۔ لیکن ابھی نماز ابھی باندھوے کیا تھا، 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد لمبا ٹائم ہو جائے گا، تو اہل علم نے کہا کہ اگر خبر اور سجدے کے درمیان وقفہ لمبا ہو جائے تو پھر سجدہ شکر کی ضرورت نہیں ہے، آپ چاہے تو کر لیں، چاہے تو نہ کریں۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وسلم۔